دنیا میں رہ کر انجام کو سوچئے اور وہ کام کریں جو عذاب الہی سے بچانے والے ہوں اور جنت میں داخل کرنے والے ہوں۔ ایسے کام سوچئے، ایسی فکر اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسا آثار اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سامان ہے۔ دل میں یہ خیال نہ پیدا کیا جائے کہ دنیاوی زندگی سب کے لیے مضر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوئی بہترین اعمال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ سارے کا سارا زندگی کا انمول وقت دنیاوی ٹیپ ٹاپ میں گزار دیا اور آخرت کی تیاری سے غافل رہا اور قرآن پر غور کرنے کی فرصت نہ ملی۔ سوچئے، غور کیجئے، یہ زندگی کے لمحات ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہماری جتنی عمر کے سال کے ہندسے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ جتنے آپ کی زندگی کے سالوں کے ہندسے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اتنا آپ کی زندگی کا وقت کم ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ قلیل جو وقت ہے، متاع القلیل، فائدہ اٹھائیے، وقت بہت تھوڑا ہے آپ کے پاس۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک عام آدمی سے لے کر ملک کے اعلیٰ عہدے پر جو آدمی فائز ہے، وہاں تک سبھی کا رجحان ایک ہی طرف ہے کہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ جو ہے وہ بہتر ہو، آخرت کا کسی نے آج تک کوئی خیال نہیں کیا۔ اگر ہم آخرت کا خیال کرتے نا تو پھر آج ہمارے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی سرزد نہ ہوتی، یعنی کہ ہم ظلم نہ کرتے کسی کے اوپر، وہ اپنے سے کمزور ہو یا اپنے برابر کا ہو یا اپنے سے طاقتور ہو، پھر ظلم نہ کرتے۔ ظلم ہو ہی اسی وجہ سے رہا ہے کہ ہم نے دنیا کی اس زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ موطا امام مالک 253 حدیث نمبر، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم نے جہنم کی آگ کو سرخ سمجھ رکھا ہے جیسے دنیا کی آگ سرخ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے
کہ وہ کار سے بھی زیادہ سیاہ ہے. کار، کینچی والا کاف، زیادہ سیاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک روغن کا نام ہے. وہ روغن، وہ تیل جو کشتیوں کو تیار کرنے کے بعد لگایا جاتا تھا، اتنا سیاہ تیل ہوتا تھا. فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے زیادہ سیاہ ہے، کار کے تیل سے بھی زیادہ سیاہ ہے. اور ہم دنیا کی زندگی میں دل لگائے بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں فرصت نہیں. اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی فرصت عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں کو اس طرف لگائے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ایک بہت بہترین جگہ ہے. جہنم کے ساتھ جنت کا بھی ذکر سن لیں. جتنی سیاہ تاریخیوں والی جہنم ہے اس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی خوبصورت اللہ نے جنت بھی تیار کر رکھی. فرماتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. بلکہ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی خواہش آگ سے بچ جانے کی اور جنت میں داخل ہونے کی ہو تو اسے چاہیے کہ مرد دم تک، جب تک اس پہ موت آئے، اس کا عقیدہ یہ ہو، کس پر؟ ایک اللہ پر، ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، ایک خدا کو ماننے والا ہو، اور پھر وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو. یہ دو چیزیں انہیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے مرد دم تک، جب تک کہ موت اس کو آ کر اچک لے. اور آج میں اور آپ جس گھر میں موت چکر لگا کے جاتی ہے وہاں پر جاتے ہیں، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سگریٹ بھی نہیں بجھنے دیتے، حقہ بھی نہیں بند ہونے دیتے، گالی گلوچ سے بھی گریز نہیں کرتے، غیبت اور چغلی سے گریز بھی نہیں کرتے. سارا کچھ ہو رہا اور پھر کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اس کے لیے. اور بھائی تم نے کبھی پاکی بھی اختیار کی کہ نہیں کی؟ اللہ ہمیں پاکی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا کہ لوگوں، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسا سلوک کرو جیسا سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. آپ اور میں اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی ہو، ہماری تواضع کا انتظام اچھا ہو. جب ہم جائیں تو ہمارے ساتھ جس کے پاس جائیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملے، محبت سے ملے، پیار سے ملے. اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا رویہ وہی ہوتا ہے جو ہم دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں، جو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو یقیناً کامیابی ہے، اگر ایسا نہیں تو یہ دھوکے کا سامان ہے. اس سے بچنا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور آپ کہاں کھڑے ہیں آج؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا ملک اور آپ اور پوری دنیا روز بروز پستی کی طرف جا رہی، روز بروز ذلت کی طرف جا رہی.
بلکہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے خدا کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص سمندر سے اپنی انگلی کو اس میں ڈبوئے اور باہر نکال لے، کتنے قطرے اس کے ساتھ پانی کے آ جائیں گے؟ چند ایک قطرے۔ تو اس سے سمندر کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر اس دنیا کی اور جنت کی نسبت کیا؟ آپ دنیا کو سارا کچھ سمجھ بیٹھے، اس کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سمندر کے پانی میں اپنی ایک انگل کو ڈالا اور پھر باہر نکالا، اور جو انگلی کے ساتھ پانی لگا وہ کتنے قطرے ہے۔ اس کی مثال دنیا کے مطابق دی ہے کہ اس کی مثال دنیا کی حقیر مثال ہے، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ جنت کا موازنہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ جنت ایک عالی شان جگہ ہے، اور اس کے مطابق دنیا میں آپ ایسے اعمال کریں کہ اللہ آپ کو جنت عطا کر دے، لیکن وہ اعمال کرنے سے ملیں گی، اگر اعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ نہیں ملیں گے۔ اور جہنم کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ موطا امام مالک میں حدیث نمبر 252 ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یہ جو آگ آپ دنیا میں جلاتے ہیں، دنیا میں، اور جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے حرارت میں، 70 گنا حرارت میں تیز ہے۔ ایک گنا جو ہے 1% سمجھ لیں، وہ آپ کو دی گئی ہے حرارت۔ یہ آگ کی جو حرارت ہے، جو اس کی تپش ہے، جو اس کی ہیٹ ہے، جو آپ کے جسم کو، آپ کے ساز و سامان کو جلانے پہ قدرت رکھتی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والی آگ ہی کافی نہیں تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، جہنم کی آگ، اور اس کا رنگ سیاہ ہوگا۔ یہ جو آپ آج آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ نہیں ہوگی، سیاہ رنگ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا ساز و سامان اختیار کیے؟ سیدہ ام المومنین، مومنوں کی ماں ام سلمہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک تباہ نہیں ہوگے جب تک تم لوگوں میں گناہ عام نہ ہو جائے، گناہ عام نہ ہو جائے، اس وقت تک تم تباہ نہیں ہوگے۔ تو فرماتی ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگ بھی، نمازیں ادا کرنے والے میرے بھائی بزرگ، خواتین و حضرات، روزہ رکھنے والے، یعنی اسلام کے اصولوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گناہ عام ہو جائے گا تو پھر وہ بھی میری گرفت میں آ جائیں گے۔ میں نے چھوٹا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بھی میری گرفت میں آ جائیں گے۔ یہ بات وہی آ گئی جو بنی اسرائیل کی قوم کی تھی کہ اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ عذاب لے جاؤ،
فلاں علاقے پہ مسلط کر دو۔ دیکھا ایک آدمی تھا اللہ کو یاد کر رہا، ایک حجرے میں بیٹھا ہوا، ملائکہ نے دیکھا واپس پلٹ گئے۔ مالک کائنات کی خدمت میں عرض کی کہ یا اللہ وہاں پر تیرا ایک متقی بندہ بھی رہتا ہے جو تجھے بلا رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تجھے ایک مان رہا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے، میرا جو غصہ ہے، اس کا آغاز اس کی ذات سے، اس کے حجرے سے کرو۔ وہ نیک آدمی اس کی زد میں آ گیا۔ تو یہ جو موطا امام مالک میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے جب تم میں گناہ عام ہو جائے گا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ کیا نیک لوگ بھی؟ تو جواب ملا ہاں، نیک لوگ بھی، وہ بھی اسی زد میں ہوں گے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، یہ کرونا کا عذاب، یہ مہنگائی کا عذاب، کیا اس سے نیک لوگ پریشان نہیں ہوئے؟ کیا اس موسم میں کرونا کے اس معاملے میں جو یہ سینے کا مرض ہے، جو بگڑ گیا نمونیا، کیا اس مرض میں نیک لوگ نہیں فوت ہوئے ہیں؟ علماء کی کثیر تعداد فوت ہوئی ہے۔ کیا اس میں نماز ادا کرنے والے نہیں فوت ہوئے؟ نمازی بھی، روزہ رکھنے والے بھی، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بھی اس کی زد میں آئے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے۔ اور مہنگائی کا جو عذاب ہے اس کی زد میں سب ہیں، عام آدمی سے لے کر اعلیٰ آدمی تک وہ سارے کے سارے اس کی زد میں ہیں۔ اور آج ہم بھی، اور پھر دوسری روایت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی جو خاص آدمی ہوتا ہے نا، خاص شخصیات ہوتی ہیں، جتنا مقام زیادہ ہوتا ہے، جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے، جب اللہ کے ہاں ان کو پیش کیا جائے گا نا، تو اس وقت ان کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنا مال، دولت، رزق کی فراوانی تھی، اتنا حساب بھی ان کا زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کم ہے تو ہمارا حساب بھی اتنا چھوٹا ہوگا۔ یوں سمجھیں جیسے ایک بچہ 1 کلاس میں پڑھتا، اس کے پاس ایک قاعدہ ہے، وہ چند صفحات کا ہے، اور ایک 10 کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی کتاب موٹی ہے، اس نے چند صفحات کی کتاب سے پیپر دینا، اس نے موٹی سی کتاب سے پیپر دینا۔ ایسے سمجھ لیں اس کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے ایک آیت کے 4 حصے بنائے، ان کے 3 حصوں کی گفتگو میں نے آپ کے 3 جمعے کے خطبے میں کی ہے، صرف اس لیے، ورنہ ایک خطبے میں کتنی آیات کی تشریح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔